سورہ نساء آیت نمبر 15۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری بیویوں میں سے ہوں اور بے حیائی کا کام کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم ان عورتوں کے اوپر اپنے میں سے 4 آدمی گواہ مقرر کر لو، گواہ بنا لو۔ فَإِن شَهِدُوا، تو اگر وہ 4 مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھ دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت آ کر ان کا خاتمہ کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر یتیموں کے اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا۔ عورتوں کے حقوق کے ضمن کے اندر اسلام نے انسانی تاریخ کے اندر سب سے پہلے ان کو وراثت کا حق دلوایا، اور اسی ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر جیسا کہ آپ احباب کے سامنے یہ بات آ چکی کہ وہاں پر وراثت اس کو دی جاتی تھی جو جوان ہو، مرد ہو، لڑائی لڑ سکتا ہو، اس کو دی جاتی تھی۔ عورتوں کو اس سلسلے میں چونکہ نہ وہ لڑائی لڑ سکتی ہیں، نہ لڑتی تھی، نہ ہی ان کو وراثت کے اندر حصہ دیا جاتا تھا، تو شریعت نے آ کر بتایا کہ وراثت کا تعلق لڑنے یا لڑائی کے ساتھ نہیں ہے، یہ وراثت دینی ہی دینی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس زیدس آیات مبارکہ میں کہ جہاں پر عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا، وہاں پر کچھ عورتوں کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا گیا کہ جب اسلام ان کا اتنا خیال رکھ رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، اور ان چیزوں کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالی آج کی زیدس آیت مبارکہ میں کچھ احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ کے مطابق یہ ابتدائی دور کے احکامات ہیں، بعد میں سورہ نور 18ویں پاری کی جب آیات نازل ہوئیں تو یہ احکامات منسوخ ہو گئے۔ بہرحال
ان احکامات میں سے کیا ہے؟ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ وہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہوں، تمہاری بیویوں میں سے کوئی اگر بے حیائی کا کام کرے، یأتین الفاحشہ، فاحشہ سے مراد تو عمومی طور پر کسی قسم کی بھی برائی ہو، بے حیائی ہو، اس کو فاحشہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر خاص طور پر فاحشہ سے مراد زنا ہے، کہ اگر تمہاری بیوی ہو یا کوئی عورت ہو وہ زنا کا ارتکاب کر لے، تو اب اس زنا کے ارتکاب کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ زنا کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، دو چیزیں خاص طور پر ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کہ گواہی 4 افراد گواہی دیں، 4 افراد گواہی دیں، اور گواہی بھی صرف اور صرف مرد دیں، عورتوں کی گواہی کا اس میں بالکل بھی اعتبار نہیں ہے۔ عورتیں ایک چھوڑ کر 1,00,000 بھی آ کر گواہی دیں، شریعت کی نظر میں ان کی مردوں کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر، اور دوسرے نمبر پر یہ گواہی بھی مردوں کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، مردوں کی گواہی، یہ اور نص ہے، اس میں یہ نص ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا کرائٹیریا جو ٹائٹ کیا ہے، سخت کیا ہے کہ 4 ہی گواہ ہونے چاہیے، ورنہ بعض معاملات کے اندر تو 2 گواہی بھی کافی ہوتی ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر تو ایک عورت کی بھی گواہی کیا ہے، اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے جو خاص عورتوں کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو کرائٹیریا سخت کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بھی کوئی عمومی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی چلتے راہ کسی پر کیچڑ اٹھال دے، کسی کی پگڑی اچھال دے، کسی کی عزت کو تار تار کر دے، معاملہ بھی بڑا کیا ہے، سخت ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جب عورت خامن کے گھر آ جاتی ہے تو وہاں پر اس کا پالا ساس سے بھی پڑتا ہے، اور خامن کی جو بہنیں ہوتی ہیں جن کو نندیں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی اس کا پالا پڑتا ہے، اور وہاں پر اور بھی کیا کہتے ہیں دیرانیاں جیٹھانیاں اور اس قسم، ان سب سے پالا پڑتا ہے۔ تو جب اتنے افراد ایک جگہ پر ہوں تو عمومی طور پر مزاج کا سب کا ایک جیسا ہونا مشکل ہے، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ کھڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات کسی انسان کو شیطان کچھ زیادہ پٹی پڑھا دیتا ہے، کچھ زیادہ لگا دیتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے اس سے نکل کر کوئی اور بڑی بات کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت نے شروع کے اندر ہی اس پر پابندی سی ایک طرح سے لگا دی کہ دیکھنا اس طرح کے الفاظ منہ سے ذرا سوچ سمجھ کے نکالنا، اگر کوئی نکالو گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ 4 گواہ تمہیں پیش کرنے ہوں گے، اور 4 گواہ بھی کیا ہے، وہ مردوں میں سے ہوں۔ اگر 4 گواہ نہ ہوئے، 4 گواہ نہ ہوئے، 3 ہوئے، 2 ہوئے، ٹھیک ہے نا، یا مرد نہیں عورتیں ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ضمن کے اندر بھی ضابطہ بیان کر دیا کہ ایسی صورت کے اندر ان کو حد قذف لگے گی، جو جھوٹی تہمت لگانے والی کی ایک سزا ہے وہ ان کے اوپر کیا ہے، آ جائے گی، جس کا تفصیلی تذکرہ سورہ نور 18ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ کیا ہیں، ہونے چاہیے، اور وہ 4 گواہ بھی تمہارے میں سے 4 مرد ہونے چاہیے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر یہ مرد گواہی دے دیں، محترم سامعین کرام یہاں پر اس چیز کا موقع نہیں، سورہ نور کے اندر اس کی تفصیل آ جائے گی کہ گواہی بھی کس اعتبار سے ہوگی، کیسے اعتبار سے ہوگی، کہ مرد اس اعتبار سے گواہی دے کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہے جیسا کہ فقہاء کرام، مفسرین، محدثین کرام رحمہ اللہ نے ایک جملہ کوڈ کیا ہے، کالمیل فی المکحلہ، کہ جیسا کہ آپ نے جیسے سرما دانی
سرما ڈالنے کے لیے سلائی سرما ڈالنے کے اندر ڈالتے ہیں نا، پھر ڈال کے پھر سرما ڈالتے ہیں، تو فرمایا کہ جیسا سرما دانی کے اندر وہ سلائی گھوم رہی ہے، ایسے ہم نے ان کو اس زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ کیا ہیں؟ گواہی دیں۔ ایسے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر یا ذو معنی الفاظ کے ساتھ گواہی دینا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ وہ 4 گواہی دے دیں، پھر کیا کریں؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھ لو۔ اب گھروں کے اندر قید کر کے کب تک رکھنا ہے؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، مرتے دم تک ان کو قید رکھا جائے۔ او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ کیا کر دیں؟ مقرر کر دیں۔ محترم سامعین کرام، اب یہ کہ یہ والا حصہ، یہ پورشن کہ ان کو مرتے دم تک قید کر کے رکھنا ہے، فرمایا کہ یہ اب سورہ نور کی آیت مبارکہ سے منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ کیا ہے، کوئی اور صورت تجویز کر دیں۔ اب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ جو تم میں سے مرد عورت شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ زنا کریں، تو ان کو جناب علیہ کیا کیا جائے گا؟ الجلد بالثیب، الجلد بالبکری، کہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو شادی شدہ اس کا ارتکاب کرے اس کو رجم کیا جائے گا۔ اس کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ سورہ نور 18 اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رجم کو ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک کے اندر، اپنی حیات مبارکہ کے اندر رجم کیا، اور اس کے بعد ہم بھی اپنے زمانے کے اندر رجم کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا۔ اسی طرح ایک قبیلہ غامدیہ کی عورت کا ایک واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کیا کیا؟ سنگسار کیا۔ اور یہودیہ عورت کا ایک واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے تورات کے مطابق حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری تورات میں رجم کا، سنگسار کا حکم ہے، لہذا اس پر تم کیا کرو؟ عمل کرو۔ تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ کیا ہے؟ کر کر دکھایا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں کے اندر روک کر رکھو، او يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ، ان کی موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ کھول دیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہے وہ سورہ نور کی آیت مبارکہ 18ویں پاری کی آیت مبارکہ کے اندر بیان کر دیا۔ آگے آنے والی آیت مبارکہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، انشاءاللہ عزیز کل اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔